بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. مگر کیا کریں، وہ تلخ یادیں، وہ یادیں ایسی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اس قدر برا کیا کہ یہ موازنہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. 2018 کے وسط میں کدھر ملا پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. سارے ہمارے ادارے تباہ حال تھے. ڈالرز کتنے پاکستان میں آ رہے تھے، کتنے جا رہے تھے، اس کا جو نقصان تھا وہ 20 ارب ڈالر کا تھا. 20 ارب ڈالر قرضے 10 سالوں میں 2008 سے لے کر 2018، جسے یہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی، جو اصل میں چارٹر آف کرپشن سائن ہوا تھا. یہ جو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا 10 سال، اس میں قرضے ہمارے صرف 6,000 ارب سے 30,000 ارب پر یہ لے کر چلے گئے. فسکل ڈیفیسٹ ہمارا تاریخی سطح پر تھا. نقصان وہ فورن ایکسچینج ریزروز بری طرح پستی کا شکار تھے. اس ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کے اندر حکمران کیا کر رہے تھے، ملاحظہ فرمائی. اتنے برے حالات ہونے کے باوجود جہاں آپ کا قرضہ اتنا اوپر چلا گیا 30,000 ارب روپے پر، انہوں نے حکمرانوں نے اپنی ذاتی عیاشیوں پر عوام کا پیسہ لٹایا. ان کے تھے لا تعداد کیمپ آفیسز، اور اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے کے اخراجات وہاں ہو رہے تھے. ذاتی سیکیورٹی پر پولیس اہلکار سرکاری تعینات تھے. ان کے پی ایم کے جہاز ان کے بھائی استعمال کر رہے تھے، کتنے دورے کر رہے تھے. خاندان کے خاندان بین الاقوامی دوروں پر جا رہے تھے. محلات میں قیام تھا، ہر طرف نہاری، پائے، سجیاں، کھانے، کیا کیا کھاپے نہیں چل رہے تھے. یہ تھا کل کا پاکستان. اور آج کا پاکستان کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم جو اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے، جن کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے اور گھر کا خرچہ بھی سارا خود اٹھاتے ہیں. گھر میں فینس کا کام کروانا تھا، باڑ لگوانی تھی، اپنی جیب سے لگوائی. باہر سڑک کا کام کروانا تھا، اپنی جیب سے کروایا. کیونکہ اس ملک کا وزیر اعظم عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کر رہا ہے. کوئی کیمپ آفس نہیں ہے عمران خان صاحب کا. اور وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کے جو اخراجات ہیں 2.5 سالوں میں، ان میں 1 ارب 8 کروڑ روپے کی بچت کی انہوں نے. پہلے سال 28%، دوسرے سال 21% اور تیسرے سال 29% کی کمی لے کر کے آئے ہیں. اور سب سے بڑی بات، وزیر اعظم عمران خان نے ثوابدیدی فنڈ سے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا، 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا. اور بین الاقوامی دوروں کی ایک پکچر میں چیئرمین صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا ملاحظہ کیجئے گا. واشنگٹن ڈی سی ٹرپ ہے، پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری. کتنا خرچہ ہوا؟ $7,52,688 اس قوم کے خرچ کر ڈالے. نواز شریف واشنگٹن ڈی سی دورہ $5,49,853 اس قوم کے خرچ کر ڈالے. اور عمران خان صرف $67,000. ڈیووس کا ٹرپ، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم $4,59,451. نواز شریف $7,62,199. حقان عباسی $5,61,381. عمران خان صرف $68,000. یو این کا وہ وزٹ جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تاریخی سپیچ کی، پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پریزنٹ کیا. ان دوروں کا جو باقیوں نے کیا اور عمران خان صاحب نے کیا، ان کا کمپیریزن ذرا ملاحظہ فرمائیے. پریزیڈنٹ زرداری $13,09,620 یہ خرچہ کرتے ہیں. نواز شریف $11,13,142. شاہد خاقان عباسی $7,05,019. اور وزیر اعظم عمران خان صرف $1,62,000. افغانستان کا ٹرپ
आसिफ जरदारी 2009 $44,000 खर्च करते हैं। राजा परवेज अशरफ वजीर आजम थे 2012 $51,000 खर्च करते हैं। नवाज शरीफ 2015 $58,000 खर्च करते हैं और वजीर आजम इमरान खान सिर्फ $11,000 में विड्रॉ करते हैं। अब हम इनको जमा करते हैं जरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने $26,16,759 खर्च किए, उनके सरबराह ने मुमलिकत ने। नवाज शरीफ ने 47,49,594 PMLN ने खर्च किए और PTI यानी कि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म सिर्फ $3,08,000 खर्च किए। इमरान खान इस कौम की एक एक पाई का ख्याल रख रहे हैं, खर्चों में कमी कर रहे हैं और ये उन्होंने शुरुआत अपने आप से की। आते साथ ही उन्होंने ऑस्टेरिटी कैंपेन लॉन्च किया और यहां पर हम अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान फौज ने कोई अपनी तनख्वाह में इजाफा नहीं लिया और उन्होंने अपना हिस्सा डाला। वजीर आजम इमरान खान ने आते ही एक जो बड़ी तब्दीली, वो तब्दीली थी तरजीहात की तब्दीली। एक एलीट कैप्चर से निकलकर आम आदमी को फोकस बनाया, आम आदमी को तरजीह बनाया। जो लोग पहले सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सर्दी हो गर्मी हो वो मजबूर थे फुटपाथों पे सोने पर, मजदूर आते थे शहरों में मजदूरी करने के लिए, वो बने इस हुकूमत के VVIPs और पनाह गांव का कयाम इमरान खान साहब ने डाला। लंगर खाने खोले गए, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज किया गया। वो शायर ने कहा कि भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने यहां भूख अफलास मुल्क को दी और अपनी इन्होंने जदादे बनाई। इनके बैरून मुल्क असासे ऊपर गए, इनकी ओमनियां, इनकी टीटियां, इनकी सब कुछ ऊपर गया, लेकिन मुल्क का गरीब आदमी उसका बुरा हाल किया। तो ये जो एहसास प्रोग्राम है जिसकी आज दुनिया तारीफ कर रही है, उसके तहत जो मंसूबे शुरू किए, एहसास कफालत, एहसास बजट अकाउंट, इमरजेंसी कैश, स्कॉलरशिप, एहसास बिलासूद कर्जे, एहसास कफालत खुसूसी अफराद, एहसास नशोनुमा, एहसास आमदन, एहसास लंगर खाने, एहसास कोई भूखा न सोए, एहसास यूटिलिटी स्टोर रियायत, एहसास रेडी बान, एहसास करियाना स्टोर, एहसास तहफ़्फ़ुज़, ये इक़दामात किए और साथ ही में वो चीज की जो दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी ना कर सकी। अमेरिका में भी ओबामा वो चीज ना कर सके जो इमरान खान साहब ने की, और वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ कार्ड। अगर किसी गरीब के घर में बीमारी आ जाए, वो खर्चा जमा करते, अपने बच्चियों की शादी करनी है, कुछ पूरी जिंदगी उनकी, वो बीमारी आती है, सारा खर्चा उधर चला जाता है, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। इमरान खान साहब को एहसास था, उन्होंने हेल्थ कार्ड लेकर के आए। आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हेल्थ कार्ड सबके पास है कि कोई भी शहरी अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, किसी भी टॉप के हॉस्पिटल में भी जाए, सालाना 10 लाख रुपया खर्चा हुकूमत देती है उसका इलाज के लिए। और इस साल के आखिर तक पूरे पंजाब में सारी आबादी जो है वो यूनिवर्सली हेल्थ कवर उसकी कवरेज मिलेगी। इससे हेल्थ सेक्टर के अंदर बड़ा इनकलाब आ रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट लोग हॉस्पिटल्स बनाते हैं, वो रुख कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों का जहां हॉस्पिटल नहीं था, अब क्योंकि क्लाइंट आ गया है तो वो भी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो पूरे हेल्थ सिस्टम के अंदर ये इनकलाब है हेल्थ कार्ड का। आगे चलते हैं, बजट, इकोनॉमी। कोरोना के बावजूद हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के बावजूद अल्लाह का खास करम और मेहरबानी रही पाकिस्तान पर। वजीर आजम इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत एक तरफ कोरोना पर भी काबू पाया और दूसरी तरफ गुर्बत और अफलास और भूख पर भी काबू पाया। दुनिया भर की इकोनॉमी जनाब चेयरमैन तबाह हो गई,
सनतें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, मगर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खास रहम करम रहा कि हमारी इकोनॉमी बावजूद कोरोना के रिकॉर्ड ग्रोथ पर गई, जिसकी दुनिया ने तारीफ की है। चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वर्ल्ड बैंक हो, बिल गेट्स हो, मूडीज हो, ब्लूमबर्ग हो, फिच हो, जेबी मॉर्गन हो, पाकिस्तान की दुनिया भर में पजराई हुई है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट देता है जनाब चेयरमैन, ये वो रिपोर्ट है जिसमें वो दुनिया के 222 कंट्रीज के प्रोग्राम्स देखता है, 222 ममालिक के, और कितने प्रोग्राम देखता है? 3,333 प्रोग्राम्स देखता है। और पाकिस्तान का जो गरीबों की मदद का प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, उसको दुनिया के चौथे नंबर पर रेट करता है, दुनिया के चौथे नंबर पर। नंबर ऑफ पीपल कवर्ड के लिहाज से चौथे नंबर पर, और पर 100 मिलियन पॉपुलेशन पे दुनिया के तीसरे नंबर पे वो एहसास प्रोग्राम को रेट करता है। आगे चलते हैं, ग्रोथ की बात की। ओ भाई साहब, अपने साथ डेटा लेकर आया करो, कोई बातें हवा में करते हैं। ये आपके सामने रखता हूं मैं चेयरमैन साहब, जो हमारी कोरोना के बावजूद हमारी एग्रीकल्चर ने 2.8% ग्रो किया, इंडस्ट्री ने 3.6% ग्रो किया, और सर्विस सेक्टर ने 4.4% हमारा ग्रो किया। याद रखें, ये सब कुछ कोरोना के बावजूद हो रहा था। और इसकी मजीद डिटेल ये है कि टेक्सटाइल में 5.9%, फूड बेवरेजेस एंड टोबैको 11.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 12.7%, फार्मास्यूटिकल्स 12.6%, केमिकल्स 11.6%, और ऑटोमोबाइल 23.4%, स्टील प्रोडक्ट्स आयरन 1.7%, फर्टिलाइजर्स 5.7%। ये रिपोर्ट है, हवा में बातें नहीं कर रहे हम। फिर एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान ने वीट 8.1%, चावल 13.6%, शुगर केन गन्ना 22%, और मकई जो है 7.4%। ये हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आए जरा जायजा लेते हैं, जब पाकिस्तान में ये हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में अगर हम देखें, अप्रैल से जून 2020 का मुकाबला करें अप्रैल से जून 2019, तो उनकी इकोनॉमी जो है बुरी तरह से श्रिंक कर गई। इंडिया इस कंपैरिजन में जाता है -23.9, यूके -21.7, फ्रांस -18.9, इटली -17.7, कनाडा -13, जर्मनी -11, जापान -9.9, अमेरिका -9, पाकिस्तान +4%। कहते हैं कि करंट अकाउंट की बात ना किया करो। वो 20 अरब डॉलर का नुकसान 2018 में पिछले 10 माह से लगातार वो नफे में बदल गया है। 10 माह से हम सरप्लस में चले गए हैं करंट अकाउंट के लिहाज से। ये भी चार्ट आपके सामने है। आगे चलते हैं, कर्जों की बात हो रही है। जरा फिगर देख लीजिए करें, क्योंकि IMF की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2021। ये है डेट टू GDP रेशियो। पाकिस्तान में सबसे कम इजाफा हुआ है ग्लोबली। बांग्लादेश 3.2%, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज 5.2%, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज 9.6% कर्जों के ऊपर रेशियो। इंडिया 15.7%, एडवांस्ड इकोनॉमीज 16.3%, अमेरिका 18.9%, और पाकिस्तान सिर्फ 1.7%। सिर्फ 1.7%। यह है डेट टू GDP रेशियो। रिजर्व्स का चार्ट भी जरा क्विकली आपको दिखाता चलूं। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। यह चार्ट आपके सामने है। 2018 से लेकर 2021 तक हम ऊपर जा रहे हैं। मई 2021
15.8 بلین ڈالرز سے ہم اوپر چلے گئے ہیں. اب ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کو پچھلے 10 سال کا ہم ذرا جائزہ اگر لیں تو یہ چارٹ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جو ہیں تیزی سے اوپر جا رہی ہیں. ہسٹورک اضافہ ہو رہا ہے. میں آگے جا کے تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا, لیکن اس میں ہمیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسے منصوبے عمران خان صاحب لے کر کے آئے, اور یہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے دل میں درد ہے پاکستان کا, جو ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں میجر کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کا ہے. انہیں ہر صورت ہم کا حق دلا کے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ریفارمز کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کو ان کا ووٹنگ کا حق دلائیں گے. ان کا حق بنتا ہے, اور ساتھ ہی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ آئے گی تاکہ ہارنے والا گریسفلی اپنی شکست تسلیم کرے اور جیتنے والا کہہ سکے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے. 1970 سے لے کے آج تک کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں شور و غل نہ ہو, آواز نہ اٹھی ہوئی, دھاندلی کا شور نہ ہوا ہو. لیکن یہ ضروری ہے, یہ ٹرانسپیرنٹ کرنا الیکشن کو شفاف و شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جائیں تاکہ یہ چھوئی موئی چوں چوں نہ کریں. آگے ورکرز جن کی میں بات کر رہا ہوں, کیوں انہیں رائٹ بھی ملنا چاہیے, لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے جب پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے, چاہے سیلاب ہو, زلزلہ ہو, ہم نے کوئی بھی چیز, انہوں نے بڑھ چڑھ کے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. ادروائز بھی وہ کرتے ہیں کنٹریبیوٹ, پاکستان کی اکانومی میں بڑا حصہ ڈالتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں جو ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں, غریب گھرانوں کے لوگ جنہیں ملازمت چاہیے ہوتی ہے, جو لیبر ہماری جاتی ہے, جو ہماری مین پاور ہے, اور ہمیں فخر ہے اپنی مین پاور پہ کہ دنیا میں ہماری مین پاور کو مانا جاتا ہے, اس کا بھی جائزہ ہمیں لینا ضروری ہے. اس کے اندر جو گروتھ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 29.4% کی. میں آپ سے صرف یہ فگر شیئر کروں گا, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 9 بلین ڈالر کا یہ انکریز ہوا ہے. جولائی ٹو مئی 2020 ہم تھے 20.7 بلین ڈالر, اور جولائی ٹو مئی 2021 اس سال ہم پہنچ گئے ہیں یہ 26.7 بلین ڈالر. تو اس چیز کو بھی ہمیں بتانا ضروری ہے. اور جو ٹوٹل نمبر آف مین پاور ایکسپورٹ, وہ پاکستان ایون ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کرونا کے بیچ میں بھی, ڈسپائٹ دس پینڈیمک, پاکستان جو ہے وہ بنا ہے مین پاور کا ایکسپورٹ لیڈر بنا ہے. اور پاکستان کا توازنہ کرتے انڈیا اور بنگلہ دیش سے. انڈیا سے جی ٹوٹل گئے جی 94,145, بنگلہ دیش 2,17,000 اور پاکستان 2,24,705. تو یہ فگر بھی ہمارے سامنے. اب آگے آتے بات کرتے ہیں, یہاں بات ہوئی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. دیکھیے پاکستان, ہر پاکستانی کو, ہر شہری کو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے دنیا کا پہلا ملک بنا ہے جس نے انٹرنیشنل بورن چیلنج میٹ کیا ہے. چیلنج کیا تھا کہ آپ 3.5 لاکھ ہیکٹر زمین, بنجر زمین کو ہریالی میں کنورٹ کریں. 3.5 لاکھ ہیکٹر. پاکستان نے 6 لاکھ سے زیادہ ہیکٹر زمین کو, بنجر کو ہریالی میں کنورٹ کیا. یہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا ہے جس نے انٹرنیشنل بورن چیلنج میٹ کیا. خیبر پختونخوا میں 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے. پھر جب ہماری حکومت وفاق میں آئی تو عمران خان صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ اب ہم 10 ارب درخت لگائیں گے, جن میں سے 1 ارب درخت کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور باقی تو ٹوٹل 11 ارب درخت میں سے 2 ارب ہم لگا چکے, 9 ارب اب لگائیں گے. تو پاکستان ایک میجر کنٹریبیوٹر بنا ہے ٹو فائٹ کلائمیٹ چینج. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی کامیابی جس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یو این کے جو کلائمیٹ گولز تھے وہ پاکستان نے 10 سال ڈیڈ لائن سے پہلے ہی میٹ کر لیے. 1 ڈیکیڈ پہلے کلائمیٹ چینج کے گولز ہم نے میٹ کر لیے. تو کلائمیٹ چینج پر جو کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی, یہ چیز اس کی عکاسی کرتا ہے. اور ابھی تو شروعات ہے, آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس ملک کو عمران خان صاحب ہرا بھرا کلین اینڈ گرین پاکستان میں کنورٹ کر دیں گے.
ڈیمز کی بات ہوئی, 50 سال ہو گئے پاکستان میں ڈیم نہیں بنا. سچویشن کیا ہے؟ ہم جو پانی ریسیو کرتے ہیں 145 ملین ایکڑ فیٹ ہم ریسیو کرتے ہیں, اس میں سے صرف ہم 10% بچا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ریزروائرز نہیں ہے, سٹوریج کی جگہ نہیں ہے, پانی ضائع ہو جاتا ہے. 90% پانی ضائع ہوتا ہے. اللہ دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, لیکن ہم قدر نہیں کر رہے, ہم نے ڈیمز نہیں بنائے. تو جب اللہ دے رہا ہے, اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. بیٹھ جائیں سینیٹر صاحب. کیا ہو رہا ہے سائیں, کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھو. ابھی بڑی لمبی آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں. تو جو ڈیمز کے اوپر جو کام کر رہے ہیں, دیکھیں جو ایک روایتی سیاستدان ہوتا ہے نا, وہ سوچتا ہے اگلے الیکشن کا, صرف اگلے الیکشن کا. جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, وہ اگلے الیکشن کا نہیں, وہ اگلی جنریشن کا سوچتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. تعمیر بادشاہ اور محمد ڈیم شامل ہیں جن پہ تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے. آج سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 بڑے ڈیمز ہیں, اور جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے واٹر سٹوریج کیپیسٹی کے حوالے سے, وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس 4 مہینے کے لیے. ہمارے پاس صرف 1 مہینے کا پانی ہوتا ہے, 4 مہینے ہونی چاہیے. انڈیا کے پاس 6 مہینے کا, امریکہ 30 مہینے, ایجپٹ 33 months. کیوں؟ کیونکہ وہاں امریکہ یا ایجپٹ میں آصف علی زرداری یا نواز شریف جیسے لیڈر نہیں تھے, اس لیے. یہاں پہ کیوں صرف 1 مہینے؟ یہاں پہ یہ لوگ تھے, انہوں نے کبھی اگلی جنریشن کے بارے میں سوچا ہی نہیں, سوائے سرے محل اور ایون فیلڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچا. مہنگائی کی بات ہوئی. مہنگائی, پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی 21% پہ مہنگائی چلی گئی. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی 14% پہ چلی گئی. پی ٹی آئی صرف 8%. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ ان کی سپیچ سنیں پلیز. اب ہم صبر, آپ کی باری میں یہ بات نہیں کر رہے تھے, آپ سپیچ سنیں, مہربانی کریں سینیٹر صاحبان پلیز. دنیا بھر سے اگر ہم کموڈٹی پرائسز کا کمپیریزن کریں تو انٹرنیشنل پرائس انکریز جو ہوا ہے آئل میں 178%, اور جو ڈومیسٹک ہمارا پرائس انکریز ہوا ہے صرف 45%. اسی طرح باقی فگرز بھی ہیں, آٹا, باقی چیزوں پہ بھی یہ کمپیریزن ہے. دنیا کے حالات اور پاکستان, اللہ کا کرم رہا, یہ ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جے بی مورگن کہتا ہے, یہ دنیا کے ٹاپ انویسٹرز کو بتاتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو گروئنگ اکانومی ہے, امپرووڈ اکانومی جو ابھی ہوئی ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں. یہ جے بی مورگن کہتا ہے. وہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے بڑی پیاری بات کی نا, وہ جب آئے پاکستان میں بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم فینومینل چینج ان پاکستان. تو یہ آج کا پاکستان دنیا پہ ذرائی کر رہی ہے اور تعریف کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول ہے سازگار پاکستان میں کہ انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں, کیونکہ یہ اکانومی تیزی سے اوپر جا رہی ہے, اور مزید انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ گروتھ ریٹ ہمارا مزید اوپر جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین فوربس کا یہ آیا ہے, انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی کہ کرونا کے باوجود پاکستان سکسیڈز ان ریوائیونگ اکانومی. فوربس. آگے چلتے ہیں جی. ادارے, میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا ہم کدھر تھے, سارے ادارے تباہ تھے. ایک مثال لوں گا, ہم اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے, ملاحظہ کیجیے 2017 میں بینکرپٹ تھا, 5.8 ارب خسارے میں تھا, ڈیفیسٹ میں تھا. 2017 میں سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی 5.8 کے نقصان میں تھا, خسارے میں تھا, اور آج وہ 73 ارب روپے کے سرپلس میں, 73 ارب روپے کے سرپلس پہ. یہ دیکھیں اداروں کی کارکردگی, ایک آنیسٹ, دلیر, ملک کے ساتھ مخلص لیڈرشپ کی قیادت کے اندر. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے.
جناب چیئرمین، میں اب اپنی بات ختم کروں گا. یہاں پہ بہت سی باتیں ہوئیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر دیا ہے تو وہ عمران خان ہے. وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان نے نہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی، سوائے عمران خان والے لوگ، آپ میں سے کوئی یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دے تو بات ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیڈر نے نہ اپنی کوئی جائیدادیں بنانی ہیں، نہ سرے محل بنانے ہیں، نہ ایونٹ فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے ہیں. جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے. نہ انہوں نے اپنی ملیں لگانی ہے، نہ اپنے کاروبار لگانے. آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں نہ؟ دیکھا اب چپ کر گئے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے نا. یہ فرق ہوتا ہے. ان سب کے بیرون ملک جائیدادیں ہیں ان کے لیڈرز کی، سب کی ہیں. آج کہتے ہیں عمران خان نے کیسے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ؟ کیوں کہا؟ وجہ تو پتہ چلے، وجہ تو پتہ چلے. کیوں کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ؟ اس لیے کہہ دیا کہ عمران خان کے کوئی خفیہ اکاؤنٹس نہیں ہیں باہر، عمران خان کی کوئی باہر جائیدادیں نہیں ہیں، اس لیے کہہ دیا. وہ کتاب ہے The Way of Life، کیا ہے رینڈ سسکن کی کتاب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کال جاتی ہے، وہ کال کی ریکارڈنگ، کہ وہ بے نظیر بھٹو جو ہیں بلاول کو کال کرتی ہیں اور وہ لکھوا رہی ہیں ان کو کہ کہاں کہاں اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اوباما والا بھی آپ کے کتاب میں ذکر سامنے ہے. بجٹ پہ بات کریں آپریشن کے بعد وہ کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا ابتداء آپریشن کے بعد کہ میں کال کروں گا تو میری زندگی کی سب سے مشکل ترین کال ہوگی. آگے سے آصف زرداری کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی مبارک ہو، بڑا اچھا ہو، مبارک ہو. وہ حیران تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. مزید بھی ان کے وکی لیکس میں ان کو خوش کرنے کے لیے یا اقتدار کو آگے بڑھانے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں سامنے انہوں نے کس طرح سے محنت سماجت کی ہے. لیکن ایک عمران خان ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور اس قوم کو آگے لے کے جا رہا ہے. یہ وہ لیڈر ہے جس نے اس قوم کی سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے. علامہ اقبال کی جو فلسفی تھی، سیلف اسٹیم، خود مختاری، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور عمران خان یہ کر کے دکھائیں گے. اس لیے ایبسولوٹلی ناٹ.